السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سلطان تاج الدین یلدوز غزنی اور لاہور کا بادشاہ تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا فارغ التحصیل ہوا تو اس نے چھوٹے بیٹے کو معلم کے سپرد کر دیا۔ ایک دن شہزادے نے سبق یاد نہ کیا۔ استاذ کے پاس ایک کوڑا تھا۔ اس نے شہزادے کے سر پر زور سے مارا۔ شہزادے کی اجل پہنچی تھی۔ ایک ہی ضرب سے آنن فانن وہ مر گیا۔ جب اس اندوناک واقعے کی خبر بادشاہ کو ہوئی تو وہ حواس بجا نہ رہے۔ ہوش آیا تو حکم دیا کہ معلم کو زیادہ راہ دے کر رخصت کر دو، اور تاکید کی کہ شہزادے کی ماں کو خبر ہونے تک جس طرح ممکن ہو میری مملکت سے باہر چلے جاؤ۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان یلدوز علم اور عالموں کی کیسی قدر کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ استاد نے آمدن شہزادے کو لاک نہیں کیا، لڑکے نے سبق یاد نہیں کیا۔ استاد غصے اور طیش میں مار بیٹھا۔ بیٹے کی اجل اسی طرح تھی، وہ مر گیا۔ کیا آج بھی اگر وہ کسی استاد سے ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ بخشا جا سکتا ہے؟ اس زمانے کے استاذ اس قسم کے تھے کہ لڑکوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنی ساری عمریں وقف کر دیتے تھے، اور سوائے درس و تدریس کے کوئی کام نہ کرتے تھے۔ حکومت ان کے خرچ کی متکفل ہوتی تھی اور تعلیم مفت دی جاتی تھی۔ شاگردوں کی یہ حالت تھی کہ استادوں کے نقش قدم پر آنکھیں بچھاتے تھے۔ بادشاہ اور والدین کے بعد سب سے زیادہ وہ اپنے استاذ کا مرتبہ سمجھتے تھے۔ شاگرد امیر ہو یا غریب، فقیر ہو یا شہزادہ، استاذ کو وہ واجب العزت سمجھنا اور اس کی جتیاں سیدھی کرنا باعث فخر جانتا تھا۔ اس زمانے میں انہی باتوں اور انہی اصولوں کی وجہ سے استاد کی سختی کو باپ کی شفقت پر ترجیح دی جاتی تھی۔ دوستو، سلطان تاج الدین یلدوز سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے اور بحالت قید 9 برس کی حکومت کے بعد انتقال کر گئے۔ دوستو، ہارون الرشید نے امام مالک کو موطا سننے کے لیے خود بارگاہ خلافت میں طلب کیا۔ امام صاحب نے انکار کیا اور موطا کے بغیر تشریف لائے۔ ہارون الرشید نے شکایت کی۔ امام صاحب نے فرمایا، ہارون الرشید، علم تیرے گھر سے نکلا ہے، خواہ اس کو ذلیل کر خواہ اس کو عزت دے۔ ہارون الرشید متاثر ہوا۔ محمد الامین اور عبداللہ المامون دونوں شہزادوں کو لے کر مجلس درس میں حاضر ہوا۔ وہاں طلبہ کا عام ہجوم تھا۔ ہارون نے کہا، اس بھیڑ کو ہٹا دیجئے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ شخصی فائدے کے لیے عام افادے کا خون نہیں کیا جا سکتا۔ ہارون الرشید مسند پر بیٹھ گیا تو امام صاحب نے فرمایا، امیر المومنین، تواضع پسندیدہ عمل ہے۔ ہارون الرشید نیچے اتر گیا۔ دوسری منزل قرات اور سماعت کی تھی۔ ہارون نے کہا کہ امام صاحب، آپ قرات کیجئے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ خلاف عادت ہے، کیونکہ شاگرد قرات کرتا ہے اور استاد سنتا ہے۔ پھر یہ کہہ کر معین بن عیسیٰ کو اشارت کیا۔ اس نے قرات کی اور ہارون نے اپنے شہزادوں کے ساتھ سماعت کی۔ اللہ اکبر! وہ ایسے بادشاہ تھے۔ وقت کا بادشاہ امام مالک کے سامنے شاگردوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور شاگردی اختیار کر رہا ہے۔ دوستو، سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ان کا لنگر اور دسترخوان بڑا وسیع تھا۔ کوئی وظیفہ تھا نہ جگیر، لیکن ہزارہا آدمی روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ آپ سیلوں اور مہمانوں کی بڑی خاطر کرتے تھے۔ باوجود اس قدر فتوحات اور نظر و نیاز کے ایک کوڑی بھی آپ اپنے پاس نہ رکھتے تھے۔ بعض حاسدوں کو آپ کا عروج دین اور نیاز بہت ناگوار گزرا۔ سلطان علاء الدین خلجی کے خدا جانے کیا کیا کان انہوں نے بھرے، اور آپ رحمت اللہ تعالی کے وسیع دسترخوان اور آہو بھگت اور کثرت سے عوام کی حلقہ بگوشی اور مرجع خلائق ہونے کے کیا کیا اندیشے ظاہر کیے کہ سنتے سنتے آخر بادشاہ کے دل میں بھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس قدر عروج امور سلطنت میں ضرور رخنہ اندازی پیدا کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے آزمائش کے طور پر اپنے فرزند خضر خان کے ہاتھ، جو حضرت کا ہی مرید تھا،
ایک معروض اس مضمون کا بھیجا کہ آپ مجھ کو سلطنت کے اہم امورات میں اپنے صلاح و مشورے سے مستفید فرمایا کریں۔ اس سے یہ دیکھنا مقصود تھا کہ ان کا دنیاوی عروج کی طرف خیال ہے یا نہیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا، فقیروں کو سلطنت کے امورات سے کیا واسطہ؟ میں بیرون شہر ایک کونے میں پڑا ہوا بادشاہ اور مسلمان اور جملہ مخلوق کی دعا گوئی میں مشغول ہوں۔ اس پر بھی مجھے ستاتے ہو۔ اگر بادشاہ کو میرا یہاں رہنا ناگوار ہے تو خدا کی زمین کو شادہ ہے، ارض اللہ واسعہ، میں کسی اور جگہ چلا جاؤں گا۔ بادشاہ اس جواب سے نادم ہوا اور کلمات معذرت کے ساتھ حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ نے فرمایا، آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں غیبانہ دعا گو ہوں، اور جو اثر غیب دعا میں ہوتا ہے وہ سامنے کی دعا میں نہیں ہوتا۔ لیکن بادشاہ نہ مانا اور مصر رہا۔ آپ نے لکھا، فقیر کے گھر کے دروازے ہیں، بادشاہ ایک دروازے سے آئیں گے، فقیر دوسرے سے نکل جائے گا۔ جب کسی طرح حضرت نے اجازت نہ دی تو مجبوراً بادشاہ نے بلا اطلاع جانے کا قصد کیا اور امیر خسرو سے، جو حضرت کے مصحف برادر تھے، اس ارادے کا ذکر کیا۔ امیر خسرو سخت متفکر ہوئے کہ اگر حضرت کو خبر نہ کروں تو وہ ناراض ہوں گے، اور خبر کروں تو بادشاہ خفا ہوگا۔ آپ نے اس خیال سے کہ بادشاہ زبردستی ملاقات کرنا چاہتا ہے، اس کی ناراضگی تو قبول کر لی، مگر حضرت کی خفگی کو پسند نہ کیا اور اپنی جان پر کھیل کر بادشاہ کے ارادے سے حضرت کو مطلع کر دیا۔ آپ اسی وقت عجودن پاک پٹین چلے آئے۔ بادشاہ نے سنا تو امیر خسرو سے کہا، ارے راز فاش کر دینے سے میں نے حضرت کی قدم بوسی سے مرحوم رہا، یعنی تمہارے راز فاش کر دینے سے میں محروم ہو گیا۔ امیر خسرو نے نہایت ہی دلیری سے جواب دیا، حضور کی ناراضگی سے صرف جان کا خطرہ تھا، مگر اپنے شیخ کی ناراضگی سے ایمان کا اندیشہ تھا۔ میں نے ایمان کو اپنی جان پر ترجیح دی۔ بادشاہ نے برجستہ جواب سن کر معاف کر دیا۔ دوستو، محمد شاہ مکران کا ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کو نکلا۔ بادشاہ سلامت شکار کھیل رہے تھے، سپاہیوں کے ہاتھ ایک بوڑھی عورت کی گائے آ گئی۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دو کہ میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کسی عالم کو بتایا کہ میرا تو روزی کا دار و مدار اسی گاؤں پر تھا، یہ سپاہی اس کو بھی کھا گئے ہیں اور اب پیسے بھی نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نیک آدمی ہے، لہٰذا تم خود جا کر بادشاہ سے بات کرو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سپاہی آگے جانے نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ بادشاہ نے پرسوں اپنے گھر واپس جانا ہے، اس کے گھر کے راستے میں دریا ہے اور اس کا ایک پل ہے، وہ اس پل پر سے لازمی گزرے گا، تم اس پل پر پہنچ، اور جب بادشاہ کی سواری وہاں سے گزرنے لگے تو اس کی سواری ٹھہرا کر تم اپنی بات بیان کرو۔ چنانچہ جیسے تیسے وہ دن آیا اور بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ بادشاہ کی سواری پل پر پہنچی تو بڑھیا تو پہلے ہی انتظار میں تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر بادشاہ کو آواز دی اور روک لیا۔ بادشاہ نے کہا، اماں، آپ نے میری سواری کو کیوں روکا ہے؟ بڑھیا کہنے لگی، محمد شاہ، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ تو وہ اس پل پر حل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پر حل کرنا چاہے گا؟ پل صراط کا نام سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ اللہ اللہ، ایسے اللہ والے لوگ تھے۔ پل صراط کا نام سنتے ہی بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نیچے اترا اور کہنے لگا، اماں، میں اپنی پگڑی آپ کے پاؤں میں رکھنے کو تیار ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا تکلیف پہنچی ہے، مجھے معافی دے دو، میں قیامت کے دن پل صراط پر کسی جھگڑے کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ چنانچہ اس بڑھیا نے اپنی بات بتا دی۔ بادشاہ نے اسے 70 گائیوں کے برابر قیمت بھی دی اور معافی مانگ کر اس بڑھیا کو راضی بھی کیا کہ قیامت کے دن پل صراط پر اسے نہ پکڑے۔
اللہ اکبر، ایسے اللہ والے لوگ تھے، ایسے اللہ ایسے نیک بادشاہ ہمیں بھی دے۔ دوستو، ناصر الدین خلف شمس الدین التمش اپنے بھائیوں اور جوان ہمت بہن رضیہ سلطانہ کے بعد تخت پر بیٹھا۔ بیت المال میں کروڑاں روپیہ موجود تھا، مگر اس نے اپنا گزارا اپنی کمائی پر رکھا اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتا رہا۔ عربی اور فارسی کی کتابوں کو نقل کر کے روزی کمانے غریب آدمیوں کی طرح اپنا وقت بسر کرتا۔ جو کچھ درکار ہوتا کتابیں نقل کر کے کما لیتا، یعنی کتابیں لکھ کر پیسہ کماتا، مگر خزانے کو ہاتھ نہ لگاتا۔ طبیعت میں انکسار تھا اور شاہانہ زندگی میسر نہ تھی۔ اس کے گھر میں کوئی بھی کنیز نہیں تھی۔ ایک دفعہ اس کی بیوی نے کہا کہ تنہا کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، کوئی ملازم ہی رکھ دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، بیگم میں بادشاہ ہوں، لیکن سلطنت کے روپیہ سے میرا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ وہ رعایا کا مال ہے، رعایا کی بہودی میں خرچ ہونا چاہیے۔ میں ایک غریب آدمی ہوں، میری آمدنی جیسا کہ تم سے مخفی نہیں، قلیل ہے، اتنی گنجائش نہیں کہ کوئی ملازمہ رکھ سکوں۔ آخر غریب آدمیوں کی بیویاں بھی تو اپنے ہاتھ سے تمام کام کرتی ہیں، دنیا میں چند روز تکلیف برداشت کر لو، خدا اس کا اجر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے لوگ تھے، وہ ایسے بادشاہ تھے۔ اللہ دوستو، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہو گیا۔ خواجہ ابو سعید نے بلند آواز میں کہا کہ خواجہ صاحب کی وصیت تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس نے تمام عمر نہ حرام کھایا ہو اور نہ جس کی نماز اور نفل قضا ہوئے ہوں۔ اس وقت سوگواروں میں مشائخ، اولیاء، علماء، صلحاء تمام کے تمام موجود تھے، کوئی بزرگ بھی آگے نہ آئے۔ تو سلطان شمس الدین التمش کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضرت خواجہ نے میرا راز فاش کر دیا، میں تو اسے زندگی بھر پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا کہ میں ہی وہ عاجز ہوں جس کی نہ کبھی فرض یا نفلی نماز قضا ہوئی اور نہ کبھی حرام کا لقمہ کھایا۔ یہ کہا اور خواجہ قطب الدین کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سلطان التمش وہ عادل حکمران تھا جو قرآن پاک کی کتابت کر کے گھر کا خرچہ چلاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ وقت کا بادشاہ، اور کیا کہتا ہے کہ کبھی حرام کا لقمہ تک نہیں کھایا، اور آج کے بادشاہ دیکھو کیا کہیں یار۔ دوستو، حضرت سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صحت کا شوق مجھے سرزمین ہند میں لے گیا، وار میں پھرتا پھراتا سومنات مندر میں جا نکلا۔ وہاں میں نے ہاتھی دانت کا ایک بہت خوشنما بت دیکھا۔ اس علاقے کے لوگ بہت عقیدت سے اس بت کی پوجا کرتے تھے اور اسے اپنا حاجت روا جان کر اس کے سامنے دعاؤں میں مصروف رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اس جہالت میں مبتلا دیکھ کر میں بہت متعجب ہوا اور مندر کے ایک پجاری سے جو میرا شناسا تھا یہ پوچھ ہی لیا کہ جس بت کو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اور جو ایسا بے بس ہے کہ اگر اسے گرا دیا جائے تو اپنے آپ اٹھ بھی نہیں سکتا، اسے اپنا معبود کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ میری یہ بات سن کر پجاری بہت بگڑا اور اس نے آپ بڑے پجاری کے سامنے میری شکایت کر دی۔ اب صورتحال کچھ ایسی پیدا ہوئی کہ مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ یہ محسوس کر کے میں نے اپنا لہجہ بدلا اور ان پر یہ زہر کیا کہ میں نے تو یہ سوال صرف پکا یقین حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، اگر بت کی عظمت سے پوری طرح آشنا ہو جاؤں تو باسط شوق اس کی پوجا کیا کروں گا۔ میری یہ بات سن کر بڑا پجاری مطمئن ہو گیا اور بت کی بزرگی سے آشنا کرنے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ دوسرے دن اعلی صبح وہ مجھے مندر میں لے گئے۔ مندر بت کے پجاریوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پجاری سنکھ اور ڈھول بجانے لگے اور بت نے اپنا ہاتھ اس طرح اٹھا دیا جیسے اپنے پجاریوں کو برکت دے رہا ہو۔ یہ تماشا ختم ہوا تو بڑے پجاری نے مجھ سے کہا کہ اب تو تم ضرور قائل ہو گئے ہوں گے کہ یہ بت صاحب اختیار ہے۔ میں نے اگرچہ محض ایک ڈھونگ خیال کیا تھا لیکن مصلحت کے مطابق اقرار کیا کہ ہاں میں قائل ہو گیا ہوں، لیکن
اسی وقت سے اس ٹو میں رہنے لگا کہ کسی طرح بت کے یوں ہاتھ اٹھنے کا راز معلوم ہو جائے، اور آخر مجھے یہ بھید معلوم ہو ہی گیا۔ بت کے پچھلی طرف مجھے ایک خوشنما پردہ نظر آیا، اور جب میں نے پردہ اٹھایا تو دیکھا وہاں ایک پنڈت بیٹھا ہے جس نے ایک رسی تھام رکھی ہے۔ مجھ پر یہ بات فوراً ظاہر ہو گئی کہ یہ پنڈت جب اس رسی کو کھینچتا ہے تو بت کا ہاتھ اوپر اٹھ جاتا ہے۔ پجاری نے بھی مجھے دیکھ لیا اور وہ مجھے مارنے کے لیے دوڑا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر اس نے مجھ پر قابو پا لیا تو راز افشا ہو جانے کے خوف سے مجھے مار ڈالے گا۔ چنانچہ جان بچانے کے خیال سے میں نے اسے اٹھا کر ایک کنویں میں پھینک دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ دوستو، یقیناً ہم سب پر یہ واجب ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چنا ہے، ورنہ یہ لوگ کیسی کیسی واہیات میں پڑے ہوئے۔ دوستو، امام یوسف رحمت اللہ تعالی نے ایک فیصلہ ہارون الرشید کے خلاف بھی دیا تھا، مگر اس میں ان سے ذرا سی غلطی ہو گئی تھی جس کا ان کو زندگی بھر افسوس رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ سواد عراق کے ایک بوڑھے نے ہارون الرشید کے خلاف یہ دعویٰ دائر کیا کہ فلاں باغ میرا ہے، لیکن خلیفہ نے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے۔ اتفاق سے یہ مقدمہ اس روز پیش ہوا جس روز خود ہارون الرشید فیصلے کے لیے بیٹھا تھا۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی فریقین کے بیانات اور ان کے دعوے ہارون الرشید کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ جب اس مقدمے کی باری آئی تو انہوں نے خلیفہ کے سامنے اس کو پیش کیا اور کہا کہ آپ کے اوپر دعویٰ ہے کہ آپ نے فلاں آدمی کا باغ زبردستی لے لیا ہے۔ مدعی یہاں موجود ہے، حکم ہو تو حاضر کیا جائے۔ بڈھا سامنے آیا تو قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی نے پوچھا، بڑے میاں آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے باغ پر امیر المؤمنین نے ناحق قبضہ کر لیا ہے، جس کے خلاف داد رسی چاہتا ہوں۔ قاضی نے سوال کیا، اس وقت وہ باغ کس کے قبضے اور نگرانی میں ہے؟ وہ بولا، امیر المؤمنین کے ذاتی قبضے میں ہے۔ اب قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی نے ہارون الرشید سے مخاطب ہو کر کہا کہ دعوے کے جواب میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا، میرے قبضے میں کوئی ایسی چیز نہیں جس میں اس شخص کا حق ہو، نہ خود باغ ہی میں اس کا کوئی حق ہے۔ قاضی صاحب رحمت اللہ تعالی نے فریقین کے بیانات سننے کے بعد مدعی سے پوچھا کہ تمہارے دعوے کے ثبوت کے لیے کوئی دلیل بھی ہے؟ کہا، ہاں، خود امیر المؤمنین سے قسم لے لی جائے۔ ہارون الرشید نے قسم کھا کر کہا کہ یہ باغ میرے والد مہدی نے مجھے عطا کیا تھا، میں اس کا مالک ہوں۔ بوڑھے نے یہ سنا تو اس کو بہت غصہ آیا اور یہ بڑبڑاتا ہوا عدالت سے نکل گیا کہ جس طرح کوئی شخص آسانی سے ستو گھول کر پی جائے، اس طرح اس شخص نے آسانی سے قسم کھا لی۔ ایک معمولی آدمی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہارون الرشید کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یحییٰ برمکی رحمت اللہ تعالی نے ہارون کو خوش کرنے کے لیے امام یوسف رحمت اللہ تعالی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے دیکھا اس عدل و احسان کی نظیر دنیا میں مل سکتی ہے؟ امام یوسف رحمت اللہ تعالی نے اس کی تحسین کی اور کہا، مگر انصاف کے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ مذکورہ بالا معاملہ میں امام یوسف رحمت اللہ تعالی نے انصاف کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، مگر پھر بھی آخر وقت تک ان کو جب اس واقعے کا خیال آتا جاتا تو فرماتے تھے، میں اپنے اندر سخت کوفت، اذیت، رنج محسوس کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتاہی کی ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا جواب دوں گا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ نے انصاف میں کیا کوتاہی کی اور آپ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے کہ ایک معمولی کسان کے مقابلے میں وقت کے سب سے بڑے بادشاہ کو قسم کھانے پر مجبور کر دیا؟ فرمایا، تم لوگوں نے نہیں سمجھا کہ مجھے کس خیال سے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر افسوس کے لہجے میں فرمایا کہ مجھے تکلیف اور کڑن اس بات کی ہے کہ میں ہارون الرشید سے یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کرسی سے نیچے اٹھ کر قسم کھائیں، یعنی جہاں آپ کا دوسرا فریق کھڑا ہے وہی ایک فریق کی حیثیت سے آپ بھی کھڑے ہو جائیں، یا پھر اجازت دیجئے کہ اس کے لیے بھی کرسی لائی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ لوگ، یہ تھے وہ قضات۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔